ایک نقطہ نظر بعض لوگوں کا یہ بن گیا کہ نہیں سجدہ تو صرف مٹی پر کرنا ہے، چنانچہ وہ مٹی کی ایک ٹکیا اٹھا لاتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح لوگوں نے جوتے اتارنے کے معاملے میں ایسا تشدد کرنا شروع کر دیا کہ آپ کھلے میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثلا عید کا بڑا اجتماع ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں جوتے اتروائے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز بھی حضور نے لازم نہیں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم فلا یضع نعلیہ عن یمینہ ولا عن یسارہ فتکون عن یمین غیرہ الا ان لا یکون عن یسارہ احد ولیضع ما بین رجلیہ وفی روایت او لیصلی فیہما۔ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 767 ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے آئے تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا وہ جوتوں میں پڑے گا، اتارے گا نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد نبوی پہ ہماری طرح قالین نہیں بچھے ہوئے تھے، صفیں بھی نہیں تھی، اس میں کنکر بچھا دیے گئے تھے، اسی میں لوگ ہاتھ سے ہموار کر کے نماز پڑھ لیتے تھے، چنانچہ بالعموم جوتوں سمیت ہی نماز پڑھی جاتی تھی۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ خود رسول اللہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو جیسے میں نے عرض کیا دو ہی صورتیں ہوں گی، یا وہ جوتوں سمیت نماز پڑھے گا یا اتارے گا۔ فرمایا اگر وہ اتارتا ہے تو اپنے جوتے اتار کر اپنے دائیں جانب نہ رکھے اور نہ اپنے بائیں جانب رکھے، اس لیے کہ دائیں بھی کسی نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، بائیں بھی کسی نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ فلا یضع نعلیہ عن یمینہ ولا عن یسارہ، یعنی اگر وہ دائیں طرف رکھتا ہے تو کوئی دوسرا اس طرف ہوگا۔ فرمایا الا یہ کہ اس کے بائیں طرف کوئی نہ ہو، یعنی وہی آخر میں کھڑا ہے تو پھر رکھ لے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صورت تو کبھی کبھی ہوگی، زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ دائیں اور بائیں میں لوگوں کو تکلیف دینے کی بجائے اگر اس کو رکھنا ہی ہے تو اپنے دونوں پاؤں کے درمیان جوتے رکھ لے، یعنی پاؤں تھوڑے سے کھول لے اور ان کے درمیان میں جوتے رکھ لے، اس کے جوتے بھی محفوظ رہیں گے اور کسی دوسرے کے لیے وہ اذیت کا باعث بھی نہیں بنے گا۔ تو یہ طریقہ اختیار کریں اور یا پھر جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھیں، یعنی اس طرح آپ نے بتایا کہ جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھو، کوئی معنی نہیں ہے۔ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ ہدایت فرمائی تھی کہ ایک نظر ڈال کے یہ اندازہ کر لو کہ نیچے کوئی واضح غلاظت نہیں لگی ہوئی، وہ ہے تو مٹی پر رگڑ کر صاف کر لی جائے، پھر اسی میں نماز پڑھ لی جائے۔ اور اگر اتارنے ہیں تو ان آداب کا لحاظ رکھا جائے، دائیں بائیں یا آگے جوتے رکھ کے لوگوں کے لیے ایک نفسی نوعیت کی اذیت نہ پیدا کر دی جائے۔ آگے رکھے ہوں تو آپ خود دیکھیے کہ اس میں یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے ہم جوتوں ہی کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ چیز انسان کی نفاست پر اور اس کے لطیف ذوق پر گراں گزرتی ہے، اور دائیں بائیں دوسروں کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر بائیں کوئی نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے، ورنہ زیادہ اچھا یہی ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان میں جوتے رکھ لیے جائیں اور یا پھر جوتوں سمیت نماز پڑھی جائے۔ عن ابی سعید الخدری قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأیتہ یصلی علی حصیر یسجد علیہ قال ورأیتہ یصلی فی ثوب واحد متوشحا بہ۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 768 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چٹائی ہے، اس پر رسول اللہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، یعنی چونکہ بالعموم
مسجد نبی میں جیسے میں نے عرض کیا اسی طرح نماز پڑھتے تھے، مٹی ہے، کنکر ہے، تو یہ اندیشہ تھا کہ بعض لوگ یہ خیال کر لیں کہ سجدہ تو بس مٹی پر کرنا ہے، جب تک پیشانی مٹی کو نہیں چھوئے گی سجدہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے، میں نے رسول اللہ کو چٹائی پر بھی سجدہ کرتے دیکھا ہے، نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد میں چٹائیاں تھیں نہیں، کوئی قالین نہیں تھے، کوئی ایسی صفیں نہیں تھیں، تو جہاں مٹی ہے مٹی پر سر رکھ دیجئے، کنکر ہے کنکروں پر سر رکھ دیجئے، اور اگر کوئی چٹائی ہے تو ضرور بچھائیں۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ممانعت کی چیز نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ چٹائی پر نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے یا نماز نہیں ہوگی، یہ سجدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ان صحابی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گھر میں نماز پڑھتے ہوئے ایک ہی کپڑا ہے، یعنی بڑی سی چادر ہے، وہ آپ نے لپیٹ لی ہوئی ہے اور اس کو باندھ لیتے ہیں جیسے پیچھے، اس میں بھی نماز پڑھ لی ہے۔ تو کوئی تکلف نہیں تھا، بس جیسی حالت آپ کو میسر ہے، زمین ہے تو زمین، مٹی ہے تو مٹی، کنکر ہے تو کنکر، ایک ہی کپڑا ہے تو ایک ہی کپڑا صحیح، جو میسر ہے اس میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ وان عمر بن شعیب نبی عن جدی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حافیا و منطیلا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 769 ہے۔ عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو کبھی دیکھا کہ ننگے پاؤں پڑھ رہے ہیں، جوتے اتارے ہوئے ہیں، کبھی دیکھا کہ جوتوں سمیت پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے بھی یہی تعلیم دی کہ نہ یہ بات ہے کہ بس جوتے ہی پہننے کی نماز پڑھنی ہے، نہ یہ بات ہے کہ اتارنے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو مختلف صورتیں صحابہ بیان کر رہے ہیں، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبادات میں جس طرح کی فقہی مشغافیاں پیدا کر لی جاتی ہیں، چنانچہ ہمارے ہاں بھی ایک نقطہ نظر بعض لوگوں کا یہ بن گیا کہ نہیں سجدہ تو صرف مٹی پر کرنا ہے، چنانچہ وہ مٹی کی ایک ٹکیا اٹھا لاتے سجدہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح لوگوں نے جوتے اتارنے کے معاملے میں ایسا تشدد کرنا شروع کر دیا کہ آپ کھلے میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثلا عید کا بڑا اجتماع ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں جوتے اتروائے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی چیز بھی حضور نے لازم نہیں کی، جیسے حالات ہیں جوتوں سمیت بھی پڑھ سکتے ہیں، جوتے اتار کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ صحابہ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وعن محمد ابن المنقدر قال صلی جابر فی ازار قد عقدہ من قبل کفاہ وثیابہ موضوعۃ علی المشجب فقال له قائل تصلی فی ازار واحد فقال انما صنعت ذلك لیرانی احمق مثلک واینا کان له ثوبان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 770۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ نے ایک تہمت باندھا ہوا تھا اور اسی کو انہوں نے اپنے پیچھے یہاں باندھ لیا تھا تاکہ کچھ جسم ان سے ڈھانپ لیں۔ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے باوجود کہ ان کے پاس کپڑے تھے، وہ انہوں نے جیسے ایک کھوٹی سی ہوتی ہے یا چیزیں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں لٹکا رکھے تھے۔ تو ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ ایک ہی کپڑے میں، ایک ہی چادر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کے پیش نظر یہ بھی ہوگا کہ کپڑے تو ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ تمہارے جیسے احمقوں کو پتہ چل جائے کہ ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے کیا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کس کے پاس رسول اللہ کے زمانے میں 2 کپڑے ہوتے تھے؟ زیادہ تر لوگوں کا حال بہت خراب تھا۔ شروع میں وہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے کوئی معاشی ذرائع نہیں تھے، ان کو کئی برس لگے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ تو ایک کپڑا بھی اگر کسی کے پاس تھا تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس وجہ سے ہر صورت میں آدمی کو نماز پڑھنی ہے، خواہ وہ ایک ہی کپڑا ہے تو اس کو اس طرح باندھ لے، اگر کپڑے ہیں تو ضرور پہلے،
یہ میں نے تمہارے جیسے احمقوں کو توجہ دلانے کے لیے کیا ہے، ورنہ کپڑے تھے اس وقت میرے پاس۔ تو صحابہ کرام نے یہ واقعات ان چیزوں کی اصلاح کے لیے روایت کی ہیں، یعنی یہ بتایا ہے انہوں نے کہ غلط فہمیاں کس طرح سے مذہب میں تنگی پیدا کر دیتی ہیں یا مذہبی عبادات میں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ حضور کا طریقہ کیا تھا اور آپ نے کیا سکھایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔